بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی بہت خوبصورت بندھن ہے، اور خاص طور پر جب دونوں فریقین کی رضامندی اور محبت اس میں شامل ہو۔ لیکن کبھی کبھار یہ ایک ایسے جوے کی طرح ہوتی ہے جس میں انجام صرف ہار کی صورت میں ہی ملتا ہے۔ شوبز کے ستاروں نے بھی محبت کی شادیاں کی، لیکن ان کی طلاق کا سن کر لوگوں کو بہت زیادہ افسوس ہوا۔ طاہرہ سید اور نعیم بخاری، دو بہت ہی گریسفل لوگوں کی جوڑی، جس میں ایک میں سنجیدگی کوٹ کوٹ کر بھری تھی اور ایک کا ہنس مزاح ہر انسان کو ہنسنے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ طاہرہ سید ایک لاء فرم میں نوکری کر رہی تھی، جبکہ ان کی ملاقات وہاں نعیم بخاری سے ہوئی، جو خود بھی یہی کام کر رہے تھے۔ طاہرہ سید نعیم بخاری کی پروقار شخصیت اور کمال کے ہنس مزاح سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں، لیکن انہیں ہمیشہ سے ہی لگتا تھا کہ شادی کے لیے پرپوز کرنا صرف ایک مرد کا حق ہے۔ یوں نعیم بخاری نے انہیں پرپوز کیا اور شادی ہو گئی۔ یہ گاڑی 12 سال تک چلی اور اس دوران ان کے 2 بچے بھی ہوئے، جو اب طاہرہ سید کے پاس ہیں۔ 12 سال بعد انہیں لگا کہ اب اس گاڑی کا چلنا ناممکن ہے، تو دونوں نے ہی اپنے راستے جدا کر لیے۔ نعیم بخاری نے دوسری شادی کر لی، جس میں ان کے 3 مزید بچے ہیں، اور محبت کی اس باب کا اختتام ہوا۔ نعمان جاوید اور فریہ پرویز۔ گلوکار اداکار نعمان جاوید نے اپنی محبت فریہ پرویز سے شادی کی۔ فریہ پرویز کئی سالوں سے تنہا تھی اور ان کی زندگی میں کوئی شامل نہیں تھا، لیکن نعمان جب ان کی زندگی میں آئے تو سب کو یقین ہو گیا کہ محبت کی یہ شادی ضرور چلے گی۔ لیکن اس محبت نے بھی 1 سال سے بھی زیادہ نہیں کھینچا اور طلاق ہو گئی۔ پھر نعمان کو دوسری محبت جانا ملک سے ہوئی اور دونوں نے شادی کر لی، لیکن اس محبت کا انجام بھی طلاق پر ہی ختم ہوا۔ حمیرہ ارشد۔ طوطا اور مینا کی یہ جوڑی حمیرہ ارشد اور احمد بٹ جب رشتہ ازواج میں بندھے تو ان کی محبت مثالی تھی۔ ایک دوسرے کے دیوانے لگتے تھے، لیکن قریبی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ جو نظر آتا ہے ویسا تھا نہیں۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی دونوں میں اختلافات شروع ہو گئے تھے، لیکن کیونکہ یہ گھونٹ محبت کے نام پہ پیا گیا تھا، اس لیے اسے چلایا گیا۔ اس دوران ان کا ایک بیٹا بھی ہوا اور جھگڑے بڑھتے ہی چلے گئے۔ 3 سال پہلے حمیرہ ارشد نے گھر میں پولیس کو بلایا اور احمد بٹ کو گرفتار کروایا کہ وہ گھر میں مار پیٹ کر رہا ہے اور بچے کو چھیننے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ حمیرہ ارشد کا کہنا تھا کہ احمد ہر لڑائی کے بعد چند دن بعد صلح کر لیتا تھا اور پھر پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا تھا۔ اب کہتا ہے کہ مجھے گھر لے کر دو، جبکہ احمد بٹ کا کہنا ہے کہ حمیرہ کے گھر والوں نے مجھے مارا پیٹا ہے۔ اس روز روز کے جھگڑوں کا انجام بالآخر طلاق پر ہی ختم ہوا اور بچے کو لے کر بھی دونوں کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ صنم بلوچ اور عبداللہ۔ سما ٹی وی جوائن کرنے کے بعد صنم بلوچ کا سامنا ہوا عبداللہ سے، جو کوآرڈینیٹر ٹیم میں شامل تھا مارننگ شو کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں قریب آ گئے۔ پہلے یہ رشتہ دوستی میں بدلا اور پھر صنم بلوچ کو اکثر عبداللہ کے ساتھ ہی دیکھا جانے لگا۔ پھر اچانک ان کی شادی کا اناؤنس ہوا اور محبت سے بھرپور یہ جوڑی ایک ہو گئی۔ صنم بلوچ کی اس سے پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، جو چل نہ سکی۔ عبداللہ کی یہ پہلی شادی تھی۔ عبداللہ نے بھی اداکاری کے میدان میں قدم رکھ دیا اور صنم بلوچ بھی اکثر ان کے ساتھ دیتی نظر آئیں، لیکن پھر اختلافات نے اپنی بنیاد رکھ دی۔ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی ایک پس منظر اولاد بھی ہے۔ صنم بلوچ کو بچوں کا بہت شوق تھا اور عبداللہ اس کے حق میں کچھ خاص دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ساتھ ہی دونوں کے درمیان مزید بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر فاصلے بڑھتے گئے اور پھر انہوں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا اور کہتے ہیں کہ طلاق ضرور ہوئی ہے، لیکن عزت اور احترام کا رشتہ باقی ہے۔